بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوعات کی فہرست: مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستانی فوج، ہندوستانی حکومت کا فالس فلیگ آپریشن کے بعد وہاں کی مقامی آبادی پر نہتے سویلینز پر ظلم و ستم اور جبر کا سلسلہ جاری ہے۔ فالس فلیگ آپریشنز کے دوران ہم نے دیکھا کہ پونچھ کے اندر وہاں پہ ایک کاروان کے اوپر ایک سٹرائک، ایک مڈ بھیڑ ہوئی جس میں کئی فوجی ان کے جاں بحق ہوئے، ہلاک ہوئے، اور اس حوالے سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے انکشاف کیا کہ یہ ہندوستان خود فالس فلیگ آپریشن کرواتا ہے اور وجہ تلاشتا ہے کہ کس طریقے سے کشمیریوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف اور دیگر مائنورٹیز کے خلاف آپریشن کیا جائے، انہیں ظلم کا، جبر و استبداد کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ تو چرنجیت سنگھ چنی صاحب نے اس چیز کا انکشاف کر دیا، لیکن دنیا کے جتنے بھی عالمی انسانی حقوق کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب بھی یہ انکشاف کر چکے ہیں، وہ سب بھی اس چیز کو رجسٹر کر چکے ہیں کہ ہندوستانی فوج مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں جیسا کہ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی تھی، طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ مظفر آباد میں دولائی کے مقام پر سڑک جو ہے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 2 روز سے بند ہے۔ اسلام آباد اور مظفر آباد کا کوہالہ کے ذریعے جو راستہ ہے، زمینی رابطہ، وہ منقطع ہو چکا ہے۔ میرپور، ویمبر اور کوٹلی کے اضلاع بھی کوہالہ کے راستے دارالحکومت مظفر آباد سے کٹ گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کے جانی نقصان یا نشیبی علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ جانی نقصانات اس سطح کے ہو رہے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے جو نالے ہیں، سمانی ہے، محل ہے، باغ میں، راولہ کوٹ میں، کوٹلی میں، مختلف جگہوں پہ ان ندی نالوں کے اندر اور میرپور میں منگلا ڈیم کے کنارے اور لہڑی جو ہے یہاں پہ اس مقام پر نہر میں بہت سے افراد ڈوب کر پانی میں خالق حقیقی سے جا ملے، جاں بحق ہو گئے۔ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی احتیاطی تدابیر نہ عوام کی طرف سے دیکھنے میں آئیں۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس صداقت حسین راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس وقت 85,000 بچے آزاد جموں کشمیر میں، تقریباً 85,000 بچے پرائمری سطح کی تعلیم سے محروم ہیں، اور اسکولوں میں ان بچوں کا داخل نہ ہونا حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ 45 لاکھ کی آبادی ہم آزاد جموں کشمیر کی کلیم کرتے ہیں۔ نئے سینسس کے مطابق اس وقت 18 لاکھ لوگ یہاں کے بیرون ملک، برطانیہ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، اور لے دے کے 27 لاکھ آبادی میں سے بھی 85,000 بچے پرائمری سطح کی تعلیم سے بھی محروم ہیں۔ تو چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس صداقت حسین راجہ صاحب درست فرما رہے ہیں، حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے یقینی طور پر یہ لازم ہے کہ قانون سازی کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ مراعات یافتہ جو طبقات ہیں، جیسے کہ وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، وزراء، ججز، سرکاری افسر، ملازمین، گورنمنٹ کے اسکول ٹیچرز، ان سب کو بھی یہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، آئین میں ترمیم کے ذریعے پابند کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کہیں پہ بھی داخل نہیں کروا سکتے، تبھی جا کر معیار تعلیم سرکاری اسکولوں کا بلند ہوگا۔ آج بانی صدر آزاد جموں کشمیر سردار ابراہیم خان کی 21ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ 31 جولائی بروز بدھ تمام آزاد جموں کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں، ریاست جموں کشمیر کے جتنے لوگ پوری دنیا میں آباد ہیں، وہ غازی ملت سردار ابراہیم خان مرحوم کو
یاد کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان کیا ہے۔ 5 اگست 2019 جو کہ عالمی ضمیر کے اوپر ایک سیاہ دھبے کی حیثیت رکھتا ہے، عالمی برادری کے لیے ایک کوسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ رجسٹریشن کا جتنا بھی عمل ہے اس کو پورا کریں، ریکوائرمنٹ پوری کریں، عدالتی حکم کے باوجود نون لیگ، مسلم لیگ نون، فلاح انسانیت اور جمعیت اہل حدیث جو ہیں، یہ 3 جماعتیں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں اور باقی تمام جماعتیں ابھی تک رجسٹر نہیں ہو سکی ہیں۔ یہ لمحہ فکری ہے۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، بہت سارے موضوعات ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ انصار صاحب بہت بہت شکریہ۔ موسم کے حوالے سے آپ نے بات کی اور جس طرح سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، ہمیں کئی جگہ سے جو ہے اطلاعات ہیں کہ لوگوں کی بارش کی وجہ سے جو ہے وہ جانیں بھی گئی ہیں۔ یہاں جہاں میرپور میں جو ہے وہ ایک گھر کی چھت گرنے سے جو ہے ایک معصوم بچہ جو ہے وہ جام بحق ہوا اور 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے دیگر جو ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئیرٹا میں جو ہے وہ وہاں ایک مشہور بان نالہ ہے جو دریا پونچھ میں آ کے گرتا ہے، اس میں 2 معصوم بچے جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں اور جام بحق ہوئے ہیں۔ اسی طرح جس طرح کہ سڑک کا آپ نے بتایا کہ دولائی کے مقام پہ جو ہے وہ گزشتہ سال بھی وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی اور 2 روز قبل بھی وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کراچی کے سیاح آئے ہوئے تھے، بڑی بس تھی اور وہ جو ہے اس سلائیڈنگ کے نیچے دب گئی تھی۔ الحمدللہ جو ہے وہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن بہت سارے مسافر جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ لوگوں نے چھلانگیں مار کے جان بچائی اور گاڑی کو بھی بڑی مشکل سے وہاں سے ریسکیو کیا گیا۔ اس چیز کا احتمال تھا کہ شاید یہ دریا میں جو ہے وہ گر سکتی تھی، تو آج 2-3 روز سے جو ہے وہ جو زمینی راستہ ہے وہ بند ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد جانے کا اسلام آباد سے میرپور، بمبر، کوٹلی، کوالہ کے راستہ جو ہے وہ بند ہے۔ اسی طرح جو نیلم کا سیاحتی مقام ہے رتی گلی جھیل، انصر صاحب آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ سڑک بھی جو ہے ایک حادثہ ہوا تھا جس میں 15-16 لوگوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی تھیں، لیکن وہ سڑک بھی بند کر دی گئی ہے کہ ہر سال وہاں سے آ جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں۔ اور یہ جو رتی گلی جھیل ہے انصر صاحب، یہ جو دنیا کی چند خوبصورت ترین جھیلیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے ابھی تک وہ سسٹم جو ہے ہماری نیشنل ہائی وے جو ہے وہ بحال کرنے میں ناکام رہی ہے، اور ابھی مزید بارشیں بھی ہونے جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ جو منگلا ڈیم کا جو پانی کا لیول ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی خدشات ہیں اگر بارشوں کا تسلسل اسی طرح جاری رہا تو سیلاب بھی آ سکتا ہے، اور اسپیشلی ڈیم تقریباً پورا ہو چکا ہے رائے صاحب، پانی بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ جی تو انصر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جتنے بھی کنسرننگ ادارے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور یہ گو کہ ایک جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا اچانک ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے ادارے جو ہیں وہ چند ماہ پہلے ہی جو ہے نا وہ بیان دینا شروع ہو گئے تھے ہماری تیاریاں مکمل ہیں جی، ہم بالکل ہر طرح سے تیار ہیں، پری ایمپٹیو میئر ہوتے ہیں جی ہاں۔ تو یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی احتیاط اختیار کر کے جو ہے وہ یہ نالوں میں جو بچے ڈوبتے ہیں یا لیرڈی میں یہاں پہ جاتلاں کے مقام پہ ہیڈ کے مقام پہ ڈوبے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ انصر صاحب یہ بنیادی طور پہ دیکھیں آپ، لوڈ شیڈنگ تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے اور گرمی ہے اور چھٹیاں ہیں اسکولوں میں، اور چھٹیوں میں ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے، فارغ ہوتے ہیں، تو بچے نکل جاتے ہیں، اور گو کہ یہاں پہ انتظامیہ جو ہے انہوں نے 144 لگایا ہوا ہے، پابندی ہے، لیکن پابندی تو لگا دی جاتی ہے لیکن اس طرح سے انتظامات نہیں ہیں، اتنی پولیس فورس نہیں ہے کہ اس پہ عمل درآمد کروا سکیں۔ پھر اس میں یہ صرف انتظامیہ اور پولیس کی ذمہ داری نہیں انصاری صاحب بنتی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ والدین پہ بھی ایک باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ کنٹرول کریں، انہیں اگر کہیں جانا ہے تو وہ خود ساتھ لے کے جائیں، لیکن جب بچے ظاہر ہے وہ ہم اپنے
عام عمر دوستوں کے ساتھ نکلتے ہیں، وہ موٹر بائک بھی چلاتے ہیں، وہ گاڑی بھی جو ہے اس کا مس یوز کرتے ہیں، ٹریفک حادثات بھی ہوتے ہیں، اور پھر جب ایسی جگہوں پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو پانی جو ہے وہ اچانک یہاں اس وقت اگر بارش نہیں ہو رہی، کوئی ضروری نہیں ہے کہیں اور نہیں ہو رہی، تو پیچھے کسی دیگر جو ہے وہ ایریا میں بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا اچانک پانی آ جانے سے بچے توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اچانک پانی آئے گا اور یہ اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پولیس اور انتظامیہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین پہ بھی یہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آپ دیکھیے کہ نفیس میرج ہال پہ کام کرنے والے گجرانوالہ کے ملازمین تھے، جی اور وہ منگلا ڈیم میں نہانے گئے، ینگ بچے تھے، جی اور ڈوب گئے۔ ہو جاتا ہے۔ بانی صدر آزاد جموں کشمیر غازی ملت جناب سردار ابراہیم خان صاحب کا 21واں یوم وفات، یوم وصال، 21ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ رائے صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جنید انصار آپ کی تو صاحب ملاقاتیں نہیں ہیں جی بہت قداور شخصیت تھے، بہت نفیس انسان تھے۔ آپ دیکھیں کہ جو 19 جولائی 1947 کو جو قرارداد الحاق پاکستان انصار صاحب وہاں منظور ہوئی ہے سری نگر میں، وہ آپ کی رہائش گاہ پہ جو ہے وہ وہاں پہ منظور ہوئی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ کے سامنے کھڑا ہونا یا شیخ عبداللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی، ان حالات میں قرارداد پاس کی جب مہاراجہ اور شیخ عبداللہ کے سامنے کوئی کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ کو جب بانی صدر بنایا گیا، اس وقت چودھری حمید اللہ مرحوم جو ہیں وہ قائم مقام صدر تھے مسلم کانفرنس کے، اور چودھری غلام باس جو ہیں وہ جیل میں تھے، اور اس وقت مہاراجہ کے سامنے کھڑا ہونا اور آزاد ریاست کا اعلان کرنا اور پھر اس کا بانی صدر بننا، فرنٹ مین پہ آ کے کوئی بھی جرت نہیں کر رہا تھا، اور غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے انتہائی جرت کا مظاہرہ کیا، وہ مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور وہ بانی صدر کا جو عہدہ تھا انہوں نے قبول کیا، ان کے علاوہ کوئی اس وقت عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے خان آف منگ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی اس تنظیم کی چیئر پرسن محترمہ خولا خان صاحبہ نے۔ خولا خان صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ؟ پوری قوم اس وقت بانی صدر آزاد جموں کشمیر غازی ملت سردار ابراہیم خان مرحوم کی 21ویں برسی منا رہی ہے، انہیں یاد کیا جا رہا ہے، آپ کے خاندان کے سرخیل تھے وہ۔ آپ کیا کہتی ہیں خولا خان صاحبہ سردار ابراہیم خان مرحوم کے بارے میں؟ جی، سب سے پہلے تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جیسے آپ نے کہا بالکل ہم سب پوری قوم کو ان پہ فخر ہے، اور میں سمجھتی ہوں جی کہ تو خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان کو، ان کے اعلیٰ اوصاف پہ، ان کی لیڈرشپ پہ، اور میں سمجھتی ہوں جی کہ ایسے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ ایک نظریہ بن کے لوگوں کے دلوں میں، اپنی عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کی مثال سردار صاحب کی بھی ہے کہ وہ ہمارے رہنما ہیں، اور انہوں نے ایک راستہ دکھایا، اور مطلب کشمیر کو بنانے والے، آزادی دلانے والے ہی وہی ہیں۔ میرے والد کے بہت اچھے رفقا میں سے رہے، اور ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، ان کے نظریات پہ انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے۔ محترمہ خولا خان صاحبہ، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سردار ابراہیم خان مرحوم جو ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں اپنی رہائش پر، وہاں پر مسلم کانفرنس کا جو اجلاس ہے وہ منعقد کروایا، جہاں پر بڑے ہی مشکل حالات میں لوگوں نے شرکت کی، اور الحاق پاکستان کی قرارداد وہاں پہ منظور ہوئی۔ اتنا مشکل ایک سفر، اور پھر ان کی اہلیہ، ان کے خاندان نے پہاڑوں پر پیدل چل کر آزاد کشمیر تک کا سفر طے کیا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان بزرگوں کو؟ آپ کے والد محترم خان آف منگ بھی انہی بزرگوں میں شامل ہیں۔ جی، میں نے جیسے عرض کیا پہلے بھی کہ ہم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے،
لیکن انہی کی دکھائی ہوئی راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس طرح سے انہوں نے جو سٹیپ لیا تھا اور اس کے کانسیکوینسز بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو برداشت کرنے پڑے, مگر یہی لیڈرشپ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے آنے والے نوجوانوں کو اسی طرح سے اپرائٹ ہونا چاہیے اپنے فیصلوں میں اور اپنے نظریہ میں. کشمیر کو اس وقت اسی طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس طرح سے انہوں نے لیڈرشپ کا اپنا بیڑا اٹھایا تھا. اور پھر اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد نے بھی ان کی وہ چونکہ ان سے کافی بڑے تھے اور ان کا بہت احترام بھی کرتے تھے, انہوں نے پھر جیسے ایک ابراہیمی فورس بنائی اور اس میں ایکس آرمی مین سب جو شامل ہوئے جن میں میرے والد بھی تھے, کیپٹن حسین خان شہید تھے اور دوسرے ہمارے جو شہداء ہیں جو ایکس آرمی مین, تو ان سب نے مل کے انہی کی رہنمائی میں سردار صاحب کی غازی ملت کی رہنمائی میں اس کشمیر کو آزاد کرایا اور آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس ہسٹری کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. اور میں آزاد کشمیر گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہتی ہوں آپ کی وساطت سے کہ ہمارے کریکولم میں ایک ہسٹری کے جو پورا مضمون رکھنا چاہیے اور جو کشمیر کی آزادی کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو بتانا چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ اپنے انہی بزرگوں کے نقش قدم پہ چل کے آج ہماری جس طرح سے ہمارا جو حالات ہیں جموں کشمیر کے جو حالات ہیں اور یہاں پہ بھی جو حالات ہیں جس طرح سے, تو جو ایک نوجوان جو ہے وہ ان کو مشعل راہ بنا کے ایک کشمیر کے لیے آزادی کے لیے کام کر سکیں اور اسی جذبے کے ساتھ کام کر سکیں. محترمہ خولا خان صاحب, کل جماعتی حریت کانفرنس نے 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان کیا ہے. 5 اگست 2019 عالمی برادری کے ضمیر پہ سیاہ دھبا ہے جو بھارت نے لگایا ہے, کیا کہتی ہیں آپ؟ جی, شدید مذمت کرتے ہیں ہم اس کی, اور بالکل انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں حریت کانفرنس کے. ہمیشہ ہی سے وہ اس پہ آواز اٹھاتے رہے ہیں. محترمہ خولا خان صاحبہ, آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, آج سید شبیر شاہ صاحب جو ہیں ان کو پابند سلاسل ہوئے, بھارتی جیل میں قید ہوئے, 37 سال ہو گئے. کشمیری نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے ان کو. لوگوں کی وجہ سے ہی آج یہ جو تحریک ہے یہ قائم ہے اور انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اور آنے والی نوجوان نسل ہے وہ کافی باشعور ہو گئی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے اور جب تک یہ حاصل نہیں کر لیتے انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. محترمہ خولا خان صاحبہ, آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا, ہماری رہنمائی کی, ایجوکیٹ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی رادا حبیب اللہ خان صاحب, محترمہ خولا خان صاحبہ نے بڑی بلنٹلی یہ بات کرتی ہیں, اوپنلی بات کرتی ہیں, ڈرتی نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں جو گفتگو انہوں نے کی ہے, آئی اوپنر رہی. جی انصار صاحب بہت بہت شکریہ. محترمہ خولا خان صاحبہ جو ہیں, انصار صاحب ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پنچ کی دھرتی کے ساتھ ہے, اور ان کے والد اور ان کا جو قبیلہ ہے, جو ان کے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے اس خطے کو آزاد کروانے کے لیے. ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور ان کی گفتگو سے ان کے جو بڑے گزرے ہیں ان کا کردار کا عکس جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا. دیکھیے, خان آف منگ وہ شخصیت ہیں کہ خولا خان صاحبہ نے خود بتایا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فائرنگ کرنا, گھوڑے کی رائڈنگ کرنا, کس طریقے سے بھارتی فوج کا مقابلہ کرنا ہے وہ سکھاتے تھے. چھوٹی بات یہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گٹی کے اندر تربیت شامل ہے. یہاں جو ہے وہ جو ہمارا پاکستان اور کشمیریوں کا ازلی دشمن ہے وہ اس کی 10 لاکھ افواج جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بالکل جس طرح انہوں نے اپنی بیٹیوں کو تربیت دی, میں سمجھتا ہوں کہ ہر باپ کو, ہر ماں کو اپنے بیٹوں کی نہ صرف انہیں جو ہمارے تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو ہیروز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ ان قربانیوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے, تاکہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, اللہ نہ کرے اگر مودی سرکار کی جو افواج ہیں وہ اگر کوئی جارحیت کا ارتکاب کرتی ہیں تو وہ مسلح افواج پاکستان کے کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے وہ دشمن کے دانت کھٹے کریں. جی محترمہ خولا خان صاحبہ, خان آف منگ کی صاحبزادی تحریک آزادی کے ہیرو کی بیٹی کی گفتگو آپ نے سنی. خان آف منگ ویلفیئر فاؤنڈیشن, ویلفیئر ایسوسیشن کی آپ چیئرپرسن ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب اور ان کی گفتگو کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے ریاست جموں کشمیر کی بہت بڑی شخصیت
سیاسی، علمی، تاریخی شخصیت جناب سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان صاحب نے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام انصاری صاحب محترم. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، غازی ملت بانی صدر آزاد جموں کشمیر سردار ابراہیم خان مرحوم کو قوم یاد کر رہی ہے. 21ویں برسی کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آپ کی کیا یادیں ہیں جو آپ شیئر کریں گے قوم کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ؟ انصاری صاحب دیکھیے، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اس ریاست کی سیاسی بنیاد رکھی، اس نظام حکومت کی بنیاد رکھی، جنہوں نے بہت مشکل حالات میں جب شیخ عبداللہ کا طوطی بولتا تھا، ڈنکا بجتا تھا، اور شیخ عبداللہ کے احترام میں اور ڈر میں سری نگر میں کوئی شخص گھر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ قرارداد علاقے پاکستان کے لیے مسلم کانفرنس کے سپرد کیا، اور اس گھر میں 61 لوگوں نے 61 لوگ حاضر تھے جنرل کونسل کے، جنہوں نے قرارداد علاقے پاکستان منظور کی. اور غازی ملت کے گھر میں ہی جو قرارداد منظور ہوئی وہ چودھری حمید اللہ خان صاحب کی صدارت میں، وہی قرارداد جو ہے وہ آگے چل کر تو ہندوستان، ساری ہندوستان کی ریاستوں کے مستقبل کا باعث بنی. گائیڈ لائن وہاں سے ملی کہ مسلم مقصد علاقوں کو کیا کرنا چاہیے. اس وقت ہماری آبادی 87% تھی مسلمانوں کی جس وقت یہ قرارداد پاس ہوئی، اور غازی ملت کے گھر میں پاس ہوئی. غازی ملت خود موجود نہیں تھے، تو پونچھ میں تھے، لیکن ان کا گھر جو ہے نا ان مشکل حالات میں بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی جرأت اور بہت بڑی بہادری کی بات تھی جب شیخ عبداللہ کے ڈر، خوف اور احترام کی وجہ سے وہاں کو گھر دینے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر غازی ملت ظاہر مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ تھے، اور مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ہی جولائی کی الیکشن میں بھی انہوں نے کشمیریوں کی نمائندگی کی. اس وقت مشکل دور میں، ابتدائی دور میں انہوں نے نمائندگی کی. اور پھر جنجال ہل میں لوگوں کو یہ بات سننے سنانے میں عجیب لگے گی کہ اس وقت جنجال ہل جب کیپٹل تھا جہاں پونچھ میں، وہاں فائلیں رکھنے کے لیے ہمارے پاس لکڑی کے پھٹے موجود نہیں تھے، اور پتھروں کی شلفیں بنا کر ان پر بعض الماریوں میں شلفوں کا کام لیا جاتا تھا. اور پھر جب غازی ملت نے یہ سمجھا اور مسلم کانفرنس نے یہ سمجھا اور رئیس الارار قائد ملت چودھری غلام باز نے یہ سمجھا کہ دارالحکومت کو وادی کے قریب ہونا چاہیے تاکہ جتنا جلد کشمیر آزاد ہو تو یہ سارے علاقے دارالحکومت سے ہو کر ان کا کنٹرول ٹھیک طرح چلایا جا سکے. تو اپنے دارالحکومت کو انہوں نے مظفرآباد منتقل کیا. آج انصاری صاحب کوئی پرائمری اسکول، کوئی مڈل اسکول، کوئی بی ایچ یو، کوئی ڈسپینسری، کوئی آر ایس سی اپنے علاقے سے تبدیل نہیں کرتا، اور مسلم کانفرنس نے اور غازی ملت نے دارالحکومت کو جنجال سے مظفرآباد منتقل کیا، اور پھر مظفرآباد نے جو ہے اس دارالحکومت سے کام شروع کیا. تو اس طرح غازی ملت جو ہے اس قوم کے ہمارے عظیم محسن ہیں، اور ان کا جو راستہ ہے وہ نظریہ علاقے پاکستان کا راستہ ہے، جموں و کشمیر کی آزادی کا راستہ ہے، پاکستان کا راستہ ہے، پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا راستہ ہے، پاکستان کی سلامتی اور بقا کا راستہ ہے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، اسی سے ریلیونٹ اب ایک سوال ہے کہ آل جموں کشمیر حریت کانفرنس نے 5 اگست کو سمبولک یوم استحصال منانے کا اعلان کیا ہے پوری دنیا میں. 5 اگست 2019 اور اب 5 اگست 2024 لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. سردار عتیق احمد خان صاحب کیا کہتے ہیں، اس کو آپ ریلیٹ کریں گے؟ مجاہد اول اور بانی صدر غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب نے جو کشمیر آزاد کروایا، اور یہ جو ہم نے لمحوں کی خطا اور صدیوں کی سزا ہو گئی، کیا کہتے ہیں 5 اگست 2019 کو کیسے ریلیٹ کریں گے آپ؟ یوم استحصال منانا چاہیے، اپنی پوزیشن کو قائم رکھنا چاہیے، اور حریت کانفرنس کا جائز حق ہے کہ وہ یہ کرے. اور تمام کشمیریوں سے میں اپیل کرتا ہوں
تو حریت کارمند کی کال پر سپورٹ کریں. آج جموں و کشمیر مسلم کارمند آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں حریت کارمند کی کال کی سپورٹ کریں. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، آپ نے بہت ہی فکر انگیز گفتگو کی ہے. ہماری درخواست ہوگی جب بھی آپ میرپور تشریف لائیں تو اسٹوڈیو میں ہمیں وقت عنایت کریں تاکہ چند ایک تاریخی پروگرام باتیں جو ہیں ہم آپ سے سیکھ سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ سردار عتیق احمد خان صاحب نے دل کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے. جی انصار صاحب، سردار عتیق احمد خان صاحب نے جو ہیں وہ بڑی اہم باتیں کی ہیں، بالخصوص بانی صدر آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے حوالے سے، اور جس طرح سے ان کا تعلق تھا ان کے ساتھ، پھر جس طرح کے کن مشکل حالات میں انہوں نے اپنی رہائش گاہ جو ہے وہ 19 جولائی کو وہاں سری نگر میں مہیا کی اس قرارداد کی منظوری کے لیے، قرارداد علاقہ پاکستان کے لیے. اور پھر جو نئے حالات ہیں اس کے مطابق جس طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر کی ڈیموگرافی جو ہے وہ مودی سرکار بڑی تیزی سے چینج کر رہی ہے. اور ابھی تک سردار عتیق احمد خان صاحب کے مطابق مودی سرکار جو ہے وہ 45 لاکھ غیر ریاستی جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں آباد کر چکے ہیں. اور سردار عتیق خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ مودی سرکار جو ہے، کیونکہ اب حالات ان کے فیور میں ہیں اور وہ استصواب رائے جو ہے وہ ابھی وہاں پہ کروانے کا اعلان کر سکتی ہے. اور اس حوالے سے آزاد کشمیر اور جی بی کے مجموعی طور پہ جو 60-70 لاکھ لوگ ہیں انہیں ان حالات کے لیے بھی جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. جی اب ہم بڑھتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان. بڑھتے ہیں نیکسٹ مہمان کی جانب. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس عبدالرشید سلہریہ صاحب نے. سلہریہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم صاحب، ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ. جناب جسٹس عبدالرشید سلہریہ صاحب، عدالت کے واضح اور سنجیدہ احکامات کے باوجود کئی ماہ ہو چکے ہیں صرف مسلم لیگ نون، جمعیت اہل حدیث اور فلاح انسانیت جماعت، یہ 3 جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروایا ہے. یہ باقی جماعتیں اپنا قبلہ درست کیوں نہیں کر رہی؟ باقی جماعتیں بھی اپنے لگی ہوئی ہیں. بس مسئلہ ہے کہ کچھ پہلے یہاں پہ لا تھا نہیں، اب لا یہ بنا ہوا ہے. اور ہمارے ڈی جی آگے ہوتے ہیں، ہمارے آفیسر یہاں پہ، اور ڈی جی آگے جو ہمارا کام کرتے ہیں ان کو دینا ہوتا ہے احساب جو آمدن ہوتی ہے، خرچ ہوتا ہے. اس سے پھر میں کچھ پارٹی ڈی جی آگے اعتراض کیا ہے، ان کے لیے ہم نے طلب 2 جاری کیا تھا ان کو پارٹیز کو. تو وہ 2 پارٹیز آئی تھی، اب ان کو ڈیٹ رکھی ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ہے، وہ ڈیٹ رکھی ان کے لیے 8 اگست جواب کے لیے. تو باقی بھی تحریک انصاف کا ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے جو کوئی وہاں پہ گوشوارہ جمع کروایا ہے اخراجات کا، اس میں اخراجات انہوں نے شاید زیادہ کر دیے ہیں 23 کروڑ روپے، جبکہ 16 کروڑ شو کیے ہیں. تو اس میں کوئی آپ نے کوئی اعتراض کیا ہے الیکشن کمیشن نے؟ یہ اعتراض ہے، آل پارٹی کا اعتراض ہے کہ 2 اعتراض ہوتا تھا کہ 6 کروڑ روپے نقدی لیے، کیش لیے اور قانون ہے پوچھا کر رہی. یہ اعتراض تو یہ تھا آل پارٹی کا. دوسرا یہ ہے کہ اور اس پہ بھی زیادہ خرچ کیے، کافر سی تھی 11 کو خرچ کیے، ان میں پراپر طریقے سے بتا رقم روزہ نہیں پائی. اچھا میرا خیال ہے صحیح جا رہی ہے. تو اعتراض تھا وہ کہ جات طلب کیا تھی آپ رقم اصل بتا ہے کہ رقم جو آپ پاس آئی ہے 6 کروڑ کی، یہ نقد کیوں آئی ہے اس کو تھرو چیک آنا چاہیے تھا جو لا کہتا ہے. اچھا پارٹی اعتراض کیا ہوا ہے، ہم نے طلب کیا ان کو مزاج کیا. جی جناب جسٹس عبدالرشید سلہریہ صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جناب چیف الیکشن کمشنر، ہمارے جو لسنرز ہیں اور آزاد کشمیر میں ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ رجسٹر ہونے میں، حالانکہ آپ نے بھی بہت کوشش کی، کئی دفعہ نوٹسز جاری کیے، عدالتی احکامات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے پالیٹیشین ہیں یا سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں وہ اس معاملے کو اتنا سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے؟
दरअसल मसला उनका ये है कि पहले थी ना होती थी पार्टी थी, होती थी लिस्ट, लिस्ट में कोई इतनी जरूरी अब है रजिस्टर्ड। अब रजिस्ट्रेशन में जो है ना लगाई कदम लगाई हुई है कानून में, ये इतने बदले होने चाहिए, ये इतने कार्ड होने चाहिए, ये सारे चीजें पूरी तरह थोड़ा सा उनका सारे के शिकार होते हैं लोग। तो पता नहीं चलता लोगों को क्या सही क्या गलत क्या है। कुछ पार्टी जो बड़ी मेन पार्टी पीपी ने जमा करा दिए हैं, कहा कि सब जमा कराए, उस रह खामी रह गई है, वो खामी दूर करनी है उन्हें। उसके लिए किसी पे साइन नहीं है, किसी पे इजाजतनामा नहीं है, इसके लिए बार बार तलब करते हैं। वो नुकसान को है, अगर वो रिश्ते नहीं कराएंगे आपका को कल उनको निशान नहीं मिलेगा पार्टी का। बिल्कुल सही है, ये नहीं कि आप किसी से भी बल्ला छीन सकते हैं, तीर छीन सकते हैं, घोड़ा छीन सकते हैं। इस वक्त हाल ही है कि जो 3 पार्टी हैं उन्हीं को उनके निशान हो गए। बाकी जो पार्टियां भी जब नहीं कराया उन्होंने क्या कहते हैं नहीं हुए, फाइनल नहीं हुए, कल इलेक्शन जाते हैं तो वो आजाद उम्मीदवार हो सकते हैं, इलेक्शन इससे नहीं हो सकते, पार्टी की उम्मीदवार नहीं। जनाब जस्टिस अब्दुल रशीद सुलहरिया साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया, आपको आइंदा भी जहमत देंगे, बहुत शुक्रिया जनाब। जी राय साहब, मैं चाहूँगा प्रोग्राम को आप कंक्लूड करेंगे। जुनैद अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें बानी सदर आज़ाद कश्मीर सरदार इब्राहिम खान साहब और आज़ाद कश्मीर के मौसमी हालात और दीगर इशूज़ पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। और आज के हमारे प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार आतिक अहमद खान साहब, चीफ़ इलेक्शन आज़ाद जम्मू व कश्मीर जनाब जस्टिस अब्दुल रशीद सुलहरिया साहब और इसी तरह मोहतरमा खुला खान साहिबा जो हैं वो महव गुफ्तगू थी। अंसार साहब, हमारे जो सुनने वाले हैं उनके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, बानी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब, खुर्शीद मिल्लत खुर्शीद हसन खुर्शीद साहब, चौधरी गुलाम अब्बास रईसुल एहरार साहब, अब्दुल खालिक अंसारी एडवोकेट मरहूम, अब जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक मरहूम और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज़ाद खित्ते से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब देखा और दुनिया से चले गए। इंशाल्लाह ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। आज के प्रोग्राम से राजा हबीबुल्लाह खान, जुनैद अंसारी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।